الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین، یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے مہینے ہیں۔ یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اور محرم الحرام کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے اور اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ 9ویں 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے سال میں یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملا کر 2 دن کے روزے رکھوں گا۔ اب ماہ محرم کی فضیلت کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، حدیث شریفہ میں اس مہینے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینہ کے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين۔ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب میں نقل کی گئی ہے کہ جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مدرجہ بالا حدیث شریفہ سے یہ ایک بات یہ معلوم ہوئی
کہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند تعالیٰ سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت سے پورے سال روزے رکھے گا۔ تو حدیث طیبہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے، یوم عاشورہ میں صرف دو چیزیں جو ثابت ہیں اور دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو روزہ، جن کے بارے میں روایات ابھی میں نے ذکر کی ہیں، اور پھر اس میں یہ بات بھی میں نے شروع میں بھی یہ ذکر کی کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو، یا تو نویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ باقی نہ رہے۔ اور ایک دوسرا جو اس دن کرنے کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا، فرمایا جو آدمی یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ فرمائے گا، فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر السنہ، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس دن کرنے کا کام دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ روزے کا اہتمام کیا جائے، نوافل نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ یہ والا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا اس دن خود اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، آس پاس والوں کے لیے اچھا کھانا اگر بنا دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پورے سال ان کے لیے وسعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔